من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا ناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوا وتمتعه فيها طويلا. یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد. درود بلند آواز سے پڑھ لے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. ذکر پاک کی شرف قبولیت کے لیے زبانوں کو دوبارہ مطلب فرمائے محمد. ٹھیک ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. صلوات محمد و علی محمد. نعرہ تکبیر. خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مومن اور منافق کی پہچان اچا نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. درود پاک بلند آواز سے تلاوت فرمائے محمد. نہایت ہی مختصر وقت بن گیا. قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے تو اصل میں تو اسی سارے سننے واسطے انہوں واسطے آئے ہیں. بس میں حدیث پاک کی تلاوت کروں گا اور نتیجہ دے دوں گا. رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن پل صراط سے جو گزرنے والے الرجال والنساء، جو مرد و زن ہیں، ان الناس ینقسمون فی جواز الصراط سبعۃ اقسام، کہ پل صراط سے گزرنے والے وہ 7 قسم کی رفتار سے پل صراط کو عبور کریں گے. فَيَجُوزَ اول قسم من الرجال والنساء كطرفة عين. ان میں پہلی قسم ان افراد کی ہوگی کہ جو آنکھ کے جھپکنے کی طرح پل صراط عبور کر جائیں گے. والقسم الثانی کالبرق الخاطف. دوسری قسم ان افراد کی ہوگی جو بجلی کی چمک کی طرح، جس طرح یہ بجلی چمکتی ہے، جتنا وقت بجلی چمکنے میں لگتا ہے اتنے وقت میں مومنین اور مومنات پل صراط کو عبور کر جائیں گے. والقسم الثالث کالریح القاصف. میرے پاک نبی نے فرمایا تیسری قسم ان افراد کی ہوگی جو تیز رفتار آندھی کی طرح پل صراط کو عبور کریں گے. القسم الرابع کالطیر المجد. چوتھی قسم ان افراد کی ہوگی، مضمون رہ گا اسی آج مکمل کرنا ہے جلدی جلدی. چوتھی قسم ان افراد کی ہے کہ جو تیز رفتار اڑنے والے پرندے کی رفتار کی طرح پل صراط کو عبور کریں گے. القسم الخامس کالجواد فی الجریحہ. پانچویں قسم ان افراد کی ہوگی جو تیز رفتار نکرہ جو گھوڑا ہوتا ہے جتنی رفتار اس کی ہوتی ہے اس رفتار کی طرح پانچویں قسم کے افراد پل صراط کو عبور کر جائیں گے.
والقسم السادس کالماشی، جس طرح جوان بندہ مکمل طاقت والا بندہ اپنی تیز رفتار سے دوڑتا ہے اس کو عربی میں معاشی کہتے ہیں، مشی سے نکلا ہے ماشی، یعنی تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑے کی رفتار کی طرح چھٹی قسم کے افراد مرد و زن پل صراط کو عبور کریں گے۔ اور ساتویں قسم میرے پاک نبی نے فرمایا کل محزول، ان افراد کی ہوگی جو بڑے اطمینان کے ساتھ ٹہل ٹہل کر پل صراط عبور کریں گے۔ ماحول بن گیا انشاءاللہ، بابا جی پڑھیں گے، توجہ ہے؟ چلو پہلی قسم جو ہے اور آخری درمیان چھڑ دینے ہیں، پہلی قسم جو آنکھ کے جھپکنے کی طرح پل صراط عبور کریں گے وہ کون ہوں گے؟ فَهُمْ أَصْحَابُ الصَّدْقَاتِ وَقَوَامُ اللَّيْلِ وَالْعُلَمَاءُ يُقَدِّمُونَهُمْ، وہ مومنین اور مومنات جو دنیا میں صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے اور نماز شب کو باقاعدگی سے ادا کرنے والے، والعلماء یقدمون، اور علماء ان کی قیادت کر رہے ہوں گے، یہ آنکھ کے جھپکنے کی طرح پل صراط کو عبور کر جائیں گے۔ میں نے درمیان والی ساری قسمیں چھوڑ کے اور جو ستویں قسم کے افراد ہیں او بندے نے جڑے ٹہل ٹہل کے ملنگا گپے شپے لگاتے ہوئے اس پل صراط سے، جس پل صراط کو حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ جو وال سے بھی بریک ہے، تلوار کی دھار سے بھی تیز ہے اور آگ سے زیادہ گرم ہے، اس پل صراط تو جڑا بندہ ٹہل ٹہل کے گزرے، پھر کیا نہیں کہنے اس بندے دے۔ جلدی 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 پتہ نہیں اونا سامنے مجمع دو بڑا بسم اللہ اور ٹہل ٹہل کے جو چلنے والے ہیں بس ملنگ دی ہم الذین بر الوالدین، جو والدین سے نیکی کرنے والے، وبر الازواج، بیویوں سے نیک سلوک کرنے والے، وبر الاخوان، بھائیوں سے نیک سلوک کرنے والے، وبر الجیران، ہمسایوں سے نیک سلوک کرنے والے، ولازم المساجد، مسجدوں سے محبت کرنے والے، وافظوا حدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وَلَمْ يَأْخُذْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ اللَّائِمِ، اللہ کی توحید کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والے، وَعَمَلُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رسول اللہ، اللہ کی کتاب قرآن پر اور محمد و آل محمد کے فرمان پر عمل کرنے والے۔ دو نتیجہ دے رہا میں، یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے پل صراط سے گزرنا ہے اور رفتار بتائی ہے میرے پاک نبی نے۔ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے پل صراط سے گزرنا ہی نہیں، وہ بھی جی ہے نا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ایسا ہے کہ انبت اللہ اذا یوم القیامت امتی اجنحتن، کہ میری امت کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ ان کی قبروں میں قیامت والے دن ان کو پر عطا فرما دے گا، فَيُطِيرُونَ مِن قُبُورِهِمْ إِلَى الْجَنَانِ، اور وہ اپنی قبروں سے اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، قبروں سے اڑ کر سیدھے جنت میں، یتمتعون فیہا ویسرعون فیہا کیف شاء۔ شاہ جی بس آخری جملے ہیں، ناراض نہیں ہونا، میں بس چھوڑ رہا ہوں۔ وہ اپنی مرضی سے کھائیں گے، پئیں گے، جنت کے مزے لیں گے۔
فیقولون، فرشتے سوال کریں گے، حل رأیتم صراطا، کیا تم پل صراط کے اوپر سے گزر کر آئے ہو؟ ویقولون، وہ کہیں گے، ما رأینا صراطا، ہم نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں۔ فیقولون، پھر وہ فرشتے کہیں گے، حل جزتم الصراط وحل رأیتم جہنم، اور جہنم بھی دیکھی ہے؟ فرمایا نہیں۔ حل رأیتم الحساب والکتاب، حساب و کتاب بھی تو اڈا ہویا ہے؟ فرمایا نہیں۔ یعنی نہ حساب نہ کتاب، شاہ جی نہ پل نہ صراط، کچھ بھی نہیں، ہم تو قبروں سے ہی اڑ کر جنت میں آ گئے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، پھر وہ فرشتے کہیں گے، من امت نبی ومن ہم، اب مجھے ہمیں بتاؤ کہ تم کس نبی کے امتی ہو اور تم ہو کون؟ سبحان اللہ۔ مجمع جیسا بھی ہے، میں نے حدیث پاک نہ تم پل صراط سے گزرے ہو، نہ تمہارا حساب کتاب ہوا ہے، نہ تم نے جہنم کو دیکھا ہے، تم بغیر حساب کتاب کے سیدھے ہی جنت میں آ گئے۔ فَيَقُولُونَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، تو وہ بڑے فخر سے کہیں کہ ہم رسول پاک کے امتی ہیں۔ رسول کے امتی کی شان اور رسول پاک کی امتی کا پروٹوکول، جب وہ سنیں گے کہ رسول پاک کی امتی ہیں، پھر وہ اٹھ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں گے، اور استقبال کر کے جملہ کہیں گے کہ نشہد اللہکم اللہ فحدثونا ما کانت اعمالکم فی الدنیا، ہم تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہیں، ہمیں بتاؤ تم دنیا میں کون سا عمل کرتے تھے؟ نچوڑ اگلی گال کرے گا۔ میں نے خود 3 حدیثوں کو اکٹھا کیا، یہ آخری حدیث ہے، اور اس کا نچوڑ، اور شاہ صاحب مولا نے کی زندگی دراز فرمائے، ایکسیڈنٹ ہوا، مولا نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہماری، کیونکہ ہمارا سرمایہ ملت جعفریہ ہیں، ان سے میں نے دعا لینی، اور 2-3 منٹوں ممبر چھوڑنے والا ہوں۔ وہ کہیں گے کہ ہم رسول پاک کی امتی ہیں، فرشتے کہیں گے کہ ہم تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہیں، بتاؤ کہ دنیا میں کون سا عمل کرتے رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کسی عمل کا پتہ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس صرف 2 باتیں تھیں، 2 گلہ، کانتا خصلتان فینا بلغنا اللہ حاضر منزلت بفضل رحمتہ، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے فضل اور رحمت کی وجہ سے ہمیں یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ وہ 2 گلہ سن، اور 2 گلہ پوری مجلس، سارے دن دی مجلس۔ فَيَقُولُونَ مَنْ هُمَا، وہ کون سی ہیں؟ فَيَقُولُونَ اِذَا خَلَوْنَا، وہ کہیں گے کہ جب ہم تنہائی میں ہوتے تھے، نستحیی ان نسیہو، ہمیں حیا اور شرم آتی تھی کہ تنہائی میں ہم اس کی نافرمانی کریں۔ یعنی کوئی بھی نہیں، اب نیٹ کا دور ہے، تیرے پاس 24 گھنٹے موبائل ہے، تو تنہا بھی ہے، اب تو نے خود غور کرنا ہے آیا تیری تنہائی پاک ہے یا نہیں ہے۔ تنہائی میں ہمیں شرم آتی تھی کہ نافرمانی کریں، یہ ہمارے پاس ایک بات تھی۔ دوسری بات کہ جو اللہ نے ہمیں رزق دیا تھا ہم اس پہ راضی تھے، ہم اس کے دیے ہوئے رزق پہ راضی رہے۔ ساڑھے گول صرف 2 ہی گلہ سانا، اللہ نے ہمیں پر عطا فرمائے، نہ حساب نہ کتاب، کچھ بھی نہیں۔ نتیجہ اچھا یہ جو اڑ کر جائیں گے انہوں نے بھی برزخ کا مزہ چکھنا ہے، پھر جنت میں جانا ہے۔ پہلے والے جو تھے وہ 7 قسم کی رفتار سے جائیں گے۔ کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کے جسم سے روح نکلنی ہے، روح نکلتا ہی جنت میں،
لو میں حدیث بڑی مشہور معروف حدیث ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مماتا اللہ حب آل محمد فتح اللہ بابان فی قبرہ الی الجنہ، کہ جب آل محمد سے ولا اور محبت رکھنے والا مومن مرتا ہے، مرنے کے بعد جب اس مومن کو ملنگ سائیں قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر میں بعد میں داخل ہوتا ہے، اللہ قبر میں ہی جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد جڑے قبراں چ پے نے وہ انتظار میں ہے کہ جنت میں کب جانا ہے، بھی مرن تو بعد جنت کا انتظار ہے یا جہنم، 2 چیزیں نا، جنت یا جہنم۔ شاہ جی پیر صبر شاہ جی کچھ بندے جنت کے انتظار میں برزخ میں ہیں، اور تمہیں مبارک ہو، آل محمد کی ولا کا صلہ یہ ہے کہ جو آل محمد سے ولا رکھنے والا، محبت رکھنے والا محب جب مرتا ہے وہ قبر میں بعد میں جاتا ہے، قبر میں اس کے لیے جنت پہلے استقبال کر رہی ہوتی ہے۔ تو پھر پتہ چل گیا کہ جنت کا انتظار کرنے والے اور ہیں، اور جن کا جنت انتظار کر رہی ہے وہ علی ولی اللہ پڑھنے والے۔ سامعین کرام، ان جناب دے سامنے جناب ذاکر مسافر شام عزت ماب ذاکر سید فرخ آباد